حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ اور اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ میں حصہ لیا۔ نہایت سخی اور نرم دل انسان تھے۔ کئی موقع پر اسلام کے لیے بڑی مالی قربانیاں دی، جیسے غزوہ تبوک کے وقت ایک بڑا لشکر تیار کر کے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کی سعادت ملی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلام کی سرحدیں مزید وسعت اختیار کر گئی اور آپ نے قرآن مجید کو موصوف کیا صورت میں جمع کروا کے بہت اہم خدمات انجام دی تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر مشتمل تھا۔ آخری ایام میں کچھ فتنوں نے جنم لیا، مگر آپ نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ بالآخر 35 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ آپ کی شخصیت عدل، سخاوت، تقوی اور صبر کا عظیم نمونہ تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کا دور خلافت 10 سال پر محیط رہا، جو امن اور خوشحالی کا زمانہ تھا۔ ان کی سب سے مشہور خدمات جمع قرآن۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں قرآن مجید مختلف صحابہ کے پاس الگ الگ لہجوں میں محفوظ تھا۔ جب فتوحات ہوئی اور اسلام دور دور تک پھیلنے لگا تو بعض علاقوں میں قرآت کے فرق کی بنا پر اختلافات پیدا ہونے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو بھانپ لیا۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ اصل نسخے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیے گئے تھے منگوائے۔ ایک کمیٹی بنائی جس کی سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس کمیٹی نے قرآن کریم کو قریش کے لہجے میں یکساں طور پر تحریر کیا اور ایک مرکزی مصحف تیار کیا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ نسخے مختلف اسلامی مراکز کو بھجوا کر باقی تمام ذاتی نسخے تلف کروا دیے تاکہ امت مسلمہ ایک ہی قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ اقدام امت کی وحدت اور قرآن کی حفاظت کے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ واقعہ کھجور کے باغ کی قربانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا۔ یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً آگے بڑھے۔ انہوں نے پہلے اس کنویں کا آدھا حصہ خریدا اور پھر کچھ دن بعد پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یوں تمام مسلمان وہاں سے مفت پانی پینے لگے۔ اسی لیے اس جذبے کے ساتھ جب مسجد نبی کی توسیع کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی سو اونٹ، سونا چاندی زمین اللہ کے راستے میں دے دی۔ اسی دوران انہوں نے اپنے ایک بہترین کھجور کا باغ بھی دین کے لیے وقف کر دیا جو بہت قیمتی تھا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اس کا فراہی کام پر